نازنین کچھ کتب کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے راہداری میں قدم اٹھاتی تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے قدم چلتے تھم سے گئے۔ اگلے ہی پل وہ برف بن گئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں جانب گردن پھیر کر دیکھا اور پھر اس کی رگوں میں بہتا خون ابل پڑا۔ کن پٹی میں بہتے سیاہ بال میں یکدم گویا ہلچل سی مچ گئی تھی۔ شانزے ابراہیم، اس نے اب کے اس قدر درشتی سے اس لڑکی کو پکارا تھا کہ وہ اچھل پڑی، اور اچھل تو ساتھ کھڑا فصیح ذوالفقار بھی گیا تھا۔ شانزے ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اسٹیپ میں کٹے اس کے سیاہ بال اس کے چہرے کے اطراف میں گرا کرتے تھے، لیکن وہ خوبصورت لڑکی اس قدر خوفزدہ تھی گویا اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ اگلے ہی پل اس کی جانب بھاگ کر آئی تھی اور پھر بے ساختہ ہی نازنین کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ نازنین پر اس کے پچھلے رویے کی وجہ بھی اب کے واضح ہو گئی تھی۔ وہ راہداری کا ایک بے حد سنسان حصہ تھا، جہاں پر طلبہ کی آمد رفت بے حد کم تھی، اور اسی تنہائی سے فائدہ اٹھا کر فصیح نے شانزے کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی، ہاتھ میں پکڑی کتابیں راہداری میں رکھی کرسی پر گویا پھینکی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے فصیح ذوالفقار کو ایسا چانٹا رسید کیا کہ اس کی 7 پشتوں میں بھی کسی کو ایسا سناٹے دار چانٹا نہیں پڑا ہوگا۔ پیچھے سے شانزے کی دبی دبی سی چیخ گونجی تھی۔ فصیح نے حیرت سے اپنے سرخ رخسار پر ہاتھ رکھ کر نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کچھ خوفزدہ اور گڑبڑایا ہوا لگتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے دوسرے رخسار پر بھی کم و بیش اسی قسم کا زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں جانے اس قدر ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو نوچ کھانا چاہیے، کسی بھوکے شیر کی مانند ان کی چمڑی ادھیڑ دینی چاہیے۔ نازنین نے بھی یہی کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے فصیح کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی یونی کے وسط میں لے کے آگے بڑھ گئی۔ ساتھ چلتے طلبہ اور اساتذہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگے تھے، لیکن وہ نہیں رکی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ سب درمیان سے ڈر کر ہٹتے ہوئے انہیں راستہ دے رہے تھے۔ فصیح نے یکدم اس سے اپنا گریبان چھڑایا تھا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ وہ اب خاصا سنبھل چکا تھا، اس لیے گڑبڑانے کے بجائے اس نے اپنی آواز کو قدرے بلند کیا۔ نازنین نے اگلے ہی پل اسے آگے بڑھ کر تیسرا چانٹا مارا تھا، اس قدر طاقت سے کہ دور بیٹھے کبوتر بھی اس کی آواز پر گھبرا کر اڑ گئے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو تم، وہ غری تو آواز بے حد پھٹی پھٹی سی نکلی۔ اس پر شدت سے کوئی چیز گویا حملہ آور ہوئی تھی۔ شانزے ایک جانب کھڑی لرز رہی تھی، دوسری جانب ساری یونی رک کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ نازنین کئی سالوں پہلے جس ظلم کو نہیں روک پائی تھی، وہ کئی سالوں بعد اب ہر اس ظلم کو روک لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی طرح کسی کو ذہنی اور نفسیاتی اذیت کا شکار دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فصیح اس پر دھاڑ کر آگے بڑھا، لیکن پھر کسی کا ہاتھ اس تک نہ آ سکا۔ اس نے پیچھے ہو کر یک لخت ہی آنکھیں میچ لی تھی، اور جب اس کے چہرے تک کوئی ہاتھ نہیں آیا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔
اس کے عین سامنے کوئی اپنی پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے گہرے رنگ کے بال اور اونچا سا سراپا بہت جانا پہچانا تھا۔ اسے کچھ وقت لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ وہ کیا ہے نا کہ اس یونیورسٹی کی ہر راہداری میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں۔ ہر راہداری کو کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کا ہر حصہ واضح طور پر کیمرے کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ کیمرے کی آنکھ کے پیچھے دیکھتی آنکھیں ہرگز اندھی نہیں ہوتی، اور پھر جو ان آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے اکثر ان کی گواہیوں سے آپ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹھرکی سولی چڑھ جاتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا، اور وہ بے حد روحانی سے بول رہا تھا۔ اس کی زبان میں کہیں لکنت کا شائبہ تک نہ تھا۔ لمحے بھر کا عمل تھا، اسے یاد آ گیا کہ وہ کون تھا۔ وہ زر آباد کا شوٹر تھا، حرم عریبی۔ 50 طلبہ اور کئی اساتذہ کے درمیان اس نے ایچ او ڈی فصیح ذوالفقار کو 3 تھپڑ مارے تھے۔ وہ عام سے پروفیسر ہوتے تو شاید تب بھی بات دب جاتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک قابل قدر ڈپارٹمنٹ کے بہت اثر و رسوخ رکھنے والے ایچ او ڈی تھے، اس کا مطلب تھا کہ یونی میں بھی ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، اور وہ صحیح غلط سے مبرہ ہو کر سر فصیح کی پشت پناہی کرنے والے تھے۔ سونے پر سہاگا شانزے ابراہیم بھی ڈر کر راہداری سے بھاگ گئی تھی۔ بہت سے طلبہ نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہیں رکی۔ اس کی ذہنی حالت اس سارے قصے کے بعد کسی بھی طرح درست نہیں تھی۔ اب نازنین اکیلی تھی، بالکل اکیلی، بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے۔ وہ ایک پروفیسر کو تین چانٹے مار کر جرم کر چکی تھی۔ اس کے جارحانہ سے رد عمل پر یہ مسئلہ بہت خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ یہاں اس کی جاب جانے کا خطرہ بھی یکلخت ہی سر پر کسی تلوار کسی صورت لٹکنے لگا تھا۔ حرم نے عین موقع پر پہنچ کر ان کا اٹھتا ہاتھ روک تو لیا، لیکن پھر وہ اس پروفیسر کو یونیورسٹی میں انتظامیہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنے سے روک نہیں پایا۔ اس نے پلٹ کر اوہو نازنین، اب آپ کیا کریں گی؟ والی نظروں سے دیکھا تھا نازنین کو۔ نازنین کے چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ وہ اس پروفیسر کو 3-4 اور چانٹے اسی قوت سے لگا سکتی تھی، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یکدم ہی یونی کی فضا میں بہت سی سرگوشیاں تحلیل ہونے لگی تھیں۔ اس کا نام جو بہت سے طلباء کے علم میں نہیں تھا اب پتہ چل چکا تھا۔ اس کے 3 چانٹوں نے اسے کسی وائرل ویڈیو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نازنین تھی، وہ اکھاڑ کر پھینکنا جانتی تھی۔ اس نے انتہائی سکون کے ساتھ اپنے قدم لائبریری کی جانب پھیرے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو وہ کر چکی ہے وہ سب کسی طوفان کو دعوت دینے کے لیے یقیناً کافی ہوگا۔ لیکن جب آپ خود طوفان ہو تو پھر آپ کو کسی طوفان سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ نازنین کا ماننا تھا۔ یا تو آپ طوفان سے ڈر کر کسی تہہ خانے میں چھپ جائیں، یا پھر آپ خود طوفان بن جائیں۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کے حصے میں ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ساتھ قدم ملانے لگا تھا۔ نازنین نے تیوری چڑھا کر برابر چلتے حرم کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کان کی لو کھجانے لگا۔ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ بہت غلط جگہ پھنس گئی ہیں نازنین۔ نام مت لو میرا، وہ پھنکاری تو حرم نے ہونٹوں پر ابھرتی محظوظ سی مسکراہٹ پر مشکل روکی۔ یہ لڑکی گزرتے ہر پل میں سے حیران کر رہی تھی۔
طلبا मुड़ मुड़ कर उसे देखते थे और बहुत से तो अब खासे मोहतात भी हो गए थे। कुछ की निगाहों में उसके लिए बढ़ती हुई इज्जत बखूबी देखी जा सकती थी। वो सब भी शायद फसीह के सताए हुए थे, लेकिन अपनी कम हिम्मती के बाइस यूं मंजरे आम पर आकर चांटा लगाने की जुर्रात वो हरगिज भी नहीं कर सकते थे। अब क्या करने का इरादा है आपका? एक एचओडी को बगैर किसी क्लू के 3 चांटे मार चुकी हैं आप। आपकी जॉब को खतरा हो सकता है, आपके सोशल स्टेटस को खतरा हो सकता है, वो आपको जाती तौर पर निशाना बना सकता है, वो आपको इस यूनि से किसी स्कैंडल के तहत निकलवा सकता है। सोचें क्या क्या हो सकता है आपके साथ। डर नहीं लगता आपको? हरम उसके साथ साथ कदम उठाता मजे से उसे आने वाले नुकसानात से पहरामंद कर रहा था, जैसे वो खुद कोई माफिया का लायर हो। ये सब हो सकता है आपके साथ। क्या राय है आपकी मोहतरमा? और मोहतरमा ने अगले ही पल उसकी जानिब गर्दन फेरी थी। फिर उसे एक लचकती लट से बेनियाज कहने लगी, मेरी जॉब, सोशल स्टेटस, जात या फिर घराने पर एक उंगली रख कर तो दिखाएं वो। अगर मैंने उन एक ही रात में तबाह ना कर दिया तो। तबाह? एक रात में तबाह? ये बहुत बड़ी हिम्मत है मिस नासनीन। क्या करेंगी आप? और अब के उसके कान पूरी तरह से खड़े हो गए थे। वो उसके जवाब का मुंतजिर था। नाज़रीन अगले ही पल रुक गई थी। हील की टिक टिक भी साथ ही थम चुकी थी। फिर वो उसकी जानिब घूमी, हल्का सा मुस्कुराई। हरम उसे देखता रह गया था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये कैसी आंखें थी कि जिन तक मुस्कुराहट की रसाई मुमकिन नहीं थी। मैं अगर लाइब्रेरियन ना होती तो शायद राइटर होती। और जानते हो मैं किस जॉनरा पर लिखा करती? क्राइम थ्रिलर पर। मैंने इतनी किताबें पढ़ी है ना कि सोच है तुम्हारी। मुझे लोगों को उनकी कमजोरियों से हैंडल करना आता है, उन कमजोरियों को दुरुस्त जगहों पर इस्तेमाल करना भी आता है, उन निशानात को सरेआम घसीटना भी आता है। वो फसीह, तुम्हें क्या लगता है कि शान से इब्राहिम उसका पहला शिकार होगी? हरगिज़ भी नहीं। इस यूनी में हर 5वीं लड़की उसका निशाना बनी होगी, या फिर इस बारे में मालूमात जरूर रखती होगी। और अगर मेरा मसला इससे भी सॉल्व ना हो सका तो तुम जानते नहीं हो कि मैं इससे भी ज्यादा जालिम साबित हो सकती हूं। अब मेरा रास्ता छोड़ो और अपनी मम्मी डैडी रूटीन की जानब वापस पलट जाओ। वो अल्फाज के साथ अच्छी थी, हरम को पता था, लेकिन वो तकलीफ देने की हद तक अच्छी क्यों थी, ये हरम को नहीं पता था। और जो आखिर में उसने तंज किया था, उस पर उसके कान बेसाख्ता ही सुर्ख हो गए थे। फिर वो रुकी नहीं। अगले ही पल लाइब्रेरी को जाती राहदारी में कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। उसने हैरत से मुस्कुराकर सर के पीछे हाथ फेरा और फिर वापस पलट गया। अब हरम का रुख यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम की जानिब था। चोरी छुपे ताले तोड़कर गैर कानूनी काम किए बगैर उसे अपना खाना हजम ही कहां होता था भला।